سورہ سجدہ تعارف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قوم کو 3 امور ماننے کی دعوت دی تھی۔ وہ کسی قیمت پہ انہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور وہ 3 باتیں یہ تھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، یہ کتاب جس کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اسی وحدہ لا شریک نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھ پر نازل کی ہے۔ تیسری بات، تمہیں مرنے کے بعد بھلا نہیں دیا جائے گا، بلکہ روز قیامت تمہیں دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور تمہاری ایک ایک عمل کی تم سے باز پرس کی جائے گی۔ یہی 3 باتیں تھیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بار بار دعوت دی تھی، اور یہی 3 باتیں ایسی تھیں جن سے انہیں سخت چڑ تھی، جو انہیں ماننے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں تھے۔ اس صورت میں ان امور کے متعلق ان شکوک و شبہات کا بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ان امور کے متعلق ان کے شکوک و شبہات کا بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں اور حیرت انگیز اسلوب میں رد کیا گیا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کی قوتوں سے محروم نہ ہو تو وہ ان پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو ہی جاتا ہے، اور منکرین مکہ کا یہ عام دستور تھا کہ جب انہیں ان کی بدکاریوں سے روکا جاتا اور انہیں روز قیامت سے ڈرایا جاتا تو وہ عبرت پکڑنے کے بجائے یہ سوال کرنے لگتے کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ان کا فائدہ قیامت کا انتظار کرنے میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنے میں تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی کوئی آہ و فغان نہیں سنی جائے گی۔ سورت کے آخری آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی اصلاح کے لیے خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہاری دعوت کو سمجھ سکیں اور اسے قبول کر سکیں۔